السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، قومی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ لیٹسٹ انفارمیشن اور اہم ترین اپڈیٹس شیئر کرتے ہیں اس چینل کے اوپر۔ دوستوں، آئے روز آپ کو فیک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں پرافٹ ریٹس کے حوالے سے۔ کوئی کہتا ہے 1550 پرافٹ ریٹس جو ہیں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ 23% شارٹ ٹرم کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جتنے منہ اتنی باتیں، اور میں نے ایسے چینلز دیکھے ہیں جو سارا دن جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں، اور لوگ وہاں سے شاید ویڈیوز دیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں بھی رگڑا لگاتے ہیں۔ رگڑا لگانے کا حق ہوتا ہے اگر کوئی ہم غلط انفارمیشن شیئر کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ویکلی ان ویڈیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اب ہر روز تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ویکلی منڈے والے دن میں ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ جو لیٹسٹ پرافٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتا ہوں۔ ساتھ جو بچت سکیمیں ہیں ان کے حوالے سے جو مین انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کرتا ہوں، تاکہ اگر کوئی نیا بندہ قومی بچت میں انویسٹ کرنا چاہتا ہو تو اس کو تمام بچت سکیموں کے حوالے سے پتہ ہو کہ کون سی بچت سکیم جو ہے کتنا پرافٹ دے رہی ہے، یا کون سی بچت سکیم اس کے لیے سوٹیبل ہے، یا کس بچت سکیم میں ٹیکس کٹتا ہے یا زکوٰۃ کٹتی ہے، اور کون کون سی بچت سکیمیں جو ہیں کس ایج کے لیے اور کون سے یعنی کتنے بیلنس کے لیے جو ہے اچھی ہیں، یعنی کتنی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ ساری چیزیں جو ہیں اس ایک چینل کے اوپر آپ لوگوں کے لیے میری کوشش ہے میں شیئر کرتا ہوں۔ باقی لیٹسٹ جو بلاگز ہوتے ہیں میں اپنی اس ویب سائٹ میں، جو کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوتی ہے، www.nationalsavingspakistan.com، اس کے اوپر آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن، بلاگز وغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور پرافٹ ریٹس کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں پہ انفارمیشن دی جاتی ہے۔ تو جو نیو پرافٹ ریٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے لسٹ باقاعدہ موجود ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی مزید چیزیں لکھنے والی ہوں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ ہماری اس ویب سائٹ کو یاد کر لیں، ذہن میں رکھیں، اگر آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل انفارمیشنل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی ارننگ نہیں ہوتی، جسٹ میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کافی سارے لوگ جب انفارمیشن پوچھتے ہیں تو میں ان کو لنک شیئر کر دیتا ہوں، یا یہاں سے جو لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں پرسنل انفارمیشن، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں تو سب لوگ پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ مجھے وہ جو ہے میل کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، میں ان کو رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے، تھوڑا سا اگر لیٹ ہو تو اس کے لیے معذرت۔ باقی اوورسیز سے زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس جتنی اچھی اور صحیح انفارمیشن ہوتی ہے میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اگر کسی ٹاپک کے اوپر مجھے مکمل انفارمیشن نہ ہو تو میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اس کے لیے پھر یہی ہے کہ آپ قومی بچت کی جو ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے قومی بچت کے جو اس وقت پرافٹ ریٹس ہیں، یہ کب تک چینج ہونے والے ہیں، کیا اس میں زیادتی آئے گی، یعنی زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے، یہ چیزیں اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہاں پہ دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو پہلے نمبر کی بچت اسکیم ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، کرسر میں لے کے جاتا ہوں، یہ پہلے نمبر کی جو بچت اسکیم ہے یہ ہے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ اینڈ اکاؤنٹ۔ دو بچت اسکیمیں ہیں، ایک ہی طرز کی ہیں، اور ان بچت اسکیموں میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر 6 مہینے کا پرافٹ جو ہے وہ ڈیو ہو جاتا ہے، ہر 6 مہینے بعد پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو پرافٹ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ کا جو 6 مہینے یا 1 سال یا 1.5 2 سال 2.5 سال یا 3 سال کی اس طرح کی اس کے اوپر پرافٹ ریٹس آتے ہیں، تو آخری جو چھمائی ہوتی ہے اس کا آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر 9,500 کا پرافٹ ملتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو 15% ٹیکس فائلر کو دینا پڑتا ہے، اور نان فائلر جو لوگ ہیں ان کو 30% جو ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ بھی کٹتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے۔ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں کافی سارے لوگ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کی اسٹڈی کے لیے، ان کی میرج کے لیے، تو یہ بچت اسکیمیں ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے آپ کی ویلیو آف منی جو ہے وہ سیکیور کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل آج آپ انویسٹ کر دیتے ہیں تو 10 سال تو دور ہیں، پاکستان میں تو 2 سال بعد ڈالر کی پوزیشن جو ہے چینج ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو 2 سال پہلے ڈالر کی پرائس جو ہے 200 سے بھی کم تھی، اور آج 300 سے کم ہو کے پھر ابھی کچھ ریکوری کی ہے، یہ بھی عارضی طور پہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے پھر ان کو جو ہے
ڈالر کی پرائس حکومت کو اوپر لے کے جانی پڑے. تو بہرحال اللہ کرے کہ اسٹیبل ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے ملک میں ایک تو مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ کم ہوتی ہے, دوسرا جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, تیسرا اس کے اوپر ملک کو فائدہ ہے, روزگار ملتا ہے لوگوں کو, کافی ساری چیزیں جو ہیں انفلیشن ریٹ کم ہونے سے ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. اگر انفلیشن ریٹ زیادہ ہو, شرح سود زیادہ ہو ملک میں, تو کوئی کاروبار نہیں چلتا, سارے لوگ بینکوں میں پیسہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور غریب بندے جو ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں. تو جن کی مجبوری ہے وہ تو اب جیسے کوئی اپنے بچوں کے لیے پیسے کسی نے سیو کیے ہوئے ہیں, ان کی مجبوری ہے بچت سکیموں میں رکھنے کی, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولڈ ایج ہیں, بوڑھے ہیں, کام نہیں کر سکتے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ پیسے تو ہمارے ختم ہو جائیں گے, ہم کھا جائیں گے سال 2 سال بعد, تو چلو اس سے کچھ پرافٹ آتا رہتا ہے, تو ہماری چلو ایک لائف جو ہے پرسکون گزر جاتی ہے. حکومت جو ہے یہ جو لوگ سود کہتے ہیں, سود کے اگر ویلیو جاننا چاہیں نا تو مارکیٹ میں جائیں, وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کے اوپر 10,000 مہینے کا وہ لیتے ہیں, اور سال بعد جو ہے اگر آپ ڈبل پیسے پے کرتے ہیں. تو ایسا بچت اسکیموں میں نہیں ہوتا. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی مثال ہے. اور ڈالر کو بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو ڈالر کا بھی مقابلہ یہ بچت اسکیمیں نہیں کر رہی, کیونکہ ڈالر کی ویلیو جو ہے بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے. جن لوگوں کے ڈالرز میں اکاؤنٹ تھے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, جن لوگوں کے روپیز میں ہیں ان کو کافی خسارہ ہے پچھلے 2-3 سال کا. تو بہرحال یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو مکمل شیئر کی ہے سود کے اوپر, اور یہ پرافٹ حلال ہے یا حرام وہ آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ نئے ہوں, جو لوگ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہمیں یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں, تو ان کے لیے میں نے ویڈیو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں. باقی آپ لوگ خود اپنی تحقیق تسلی کرنے کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کا دوستوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو انفارمیشن ہے یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو اس کا پرافٹ اگر 1 لاکھ روپے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 4 لاکھ روپے جو ہیں 10 سال بعد دیے جائیں گے. 300% کا یعنی اس میں اضافہ ہو جائے گا, 1 لاکھ کا 4 بن جائے گا, اور 25 لاکھ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو 1 کروڑ بن جائے گا. لیکن اس میں آپ کو فائلر, میکسیمم لوگ فائلر ہیں. فائلر کیا ہوتا ہے, کچھ یہ تھوڑا بہت ٹیکس دینا پڑتا ہے, اگر دینا بھی پڑے تو یہ ٹیکس دے کے بھی آپ کو اس میں فائدہ ہے. جو انکم ٹیکس ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل آپ یہاں سے 6 لاکھ سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے 5%, میکسیمم 5% ٹیکس ہوتا ہے. لیکن وہ میں الگ سے ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں چینل کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اگر 4 لاکھ آپ لوگوں کے بنتے ہیں تو فائلر کے لیے یہاں سے ایک سمجھیں کہ 17.5% کم ہو جاتا ہے, تو پھر بھی اچھا خاصا پرافٹ ہے. یعنی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 3.25 لاکھ سے بھی زیادہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ انشورنس کو کمپیئر اس سے کریں تو انشورنس بھی 4 سے 5 گنا آپ کو دیتا ہے, اور وہ 20 سال میں دیتا ہے. اس سے پھر یہ قومی بچت کا جو پرافٹ ہے ڈیفینس سیونگ کا یہ زیادہ بن جاتا ہے. تو ٹیکس وغیرہ کٹوتی کے بعد بھی یہ پیور پرافٹ زیادہ بنتا ہے. تو بہرحال انشورنس میں بھی لوگ انویسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لون وغیرہ درمیان میں مل جاتا ہے, میڈیکل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور کافی سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوتی. اب آ جاتے ہیں جناب یہاں پہ جو تیسری بچت اسکیم ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ. اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو 1260 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر دیا جا رہا ہے, اور یہ 1260 بہت کم ہے. میں قومی بچت والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جتنے بھی سرمایہ کار اس میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اس کے اوپر جو پرافٹ ہے وہ قومی بچت کے برابر تو کرنا چاہیے, اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے برابر تو کرنا چاہیے. ٹیکس کٹوتی کے بعد یہ نہیں ہے کہ 1380 فار ایگزامپل کر دیں اور پھر ٹیکس بھی اس میں سے کاٹ لیں. نہیں, جیسے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر, اسی طرح ریگولر انکم کی جو انکم ہے یہ اتنی ہونی چاہیے کہ ٹیکس کاٹ کے 1380 تو ملنا چاہیے. تو یہ لازمی جو ہے قومی بچت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس کے بعد دوستو نیچے آ جائیں, یہاں پہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کا آپ کو بتاتا چلوں کہ 15% فائلر کے لیے ٹیکس ہے, نان فائلر کے لیے 30% ہے. زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوتی. اس میں جو ہے عام بندے, کوئی بھی بندہ جو ہے, اس میں کوئی ایج کی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا اس میں شرط نہیں ہے. صرف آپ 18 سال کے ہوں, ID کارڈ آپ کے پاس ہو, تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ماہانہ منافع ہے, ہر مہینے کا منافع اس میں ملتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو چوتھی اسکیم ہے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ. یہ جناب ہے بیوہ خواتین کے لیے, 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ شہری جو ہیں, اور اس کے علاوہ جو فزیکل ڈسیبلڈ پرسن ہیں یعنی جو معذور افراد ہیں
ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کا 1 لاکھ روپے کے اوپر ماہانہ منافع 1380 روپے دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، خالص منافع ملے گا جتنا بھی آپ انویسٹ کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے 5000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور 75 لاکھ تک میکسیمم آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اضافہ کر دوں انفارمیشن میں آپ لوگوں کی، کچھ لوگ 60 سال یا اس سے پلس چلے جاتے ہیں تو پھر ان پینشنز وہ لے کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ دونوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں، بہبود میں بھی 75 لاکھ کر سکتے ہیں اور پینشنر میں بھی 75 لاکھ روپے کر سکتے ہیں۔ تو 1.5 کروڑ سنگل پرسن بھی انویسٹ کر سکتا ہے۔ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو پھر بھی اس طرح آپ جو ہیں وہ اس میں ڈبل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی 1.5 کروڑ تک، اور تقریباً 2,05,000 کے قریب، 5-6 ہزار کے قریب اس کا پرافٹ بنتا ہے 1.5 کروڑ کا۔ تو یہ بہرحال جس کے پاس اپنی ہے پیسے ہیں وہ لازمی طور پہ ٹرائی کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد بہبود کے بعد ہے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ۔ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ یہ سیم ایز بہبود کی طرح اس کا پرافٹ ہے، صرف اس میں شرط کیا ہے کہ اس میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، جو سرکاری ریٹائرڈ ملازمین ہیں، جس میں آرمی سے ریٹائرڈ ملازمین ہیں یا دیگر سرکاری جو اداروں سے ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ پینشن تو بہت کم ملتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے آرمی کے جوان ہیں ان کو بہت کم پینشن ملتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ایک بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا چھوٹا موٹا بزنس کے ساتھ یہاں سے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دوستو جو اگلی بچت اسکیم ہے وہ ہے شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ۔ یہ شہیدوں کے لیے یہ اکاؤنٹ ہے، شہیدوں کی فیملی کے لیے۔ تو اللہ نہ کرے اس میں کسی کو انویسٹ کرنا پڑے، لیکن پاکستان کی حفاظت کے لیے جو ہماری فوج ہے یا پولیس ہے، اس کے جو جوان شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے ہم ہمیشہ سے مشکور رہتے ہیں، ممنون رہتے ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، چاہے حکمران جو اوپر بیٹھے ہیں یا افسران بالا ہیں جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جو فوجی جوان ہیں، جو پولیس کے جوان ہیں، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ جگہوں پہ غلط یعنی فائدہ اٹھایا جاتا اپنی پوزیشن کا، اپنی طاقت کا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا۔ وہ عوام کو کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں، وقتی پریشانی ضرور ہے لیکن قیامت کے دن بہت اچھا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو یہاں پہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو انویسٹ کرنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ سب کے جو گھر ہیں سلامت رکھیں، لیکن پھر بھی جو شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے حکومت نے یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن کے لیے، ان کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ان کے ریلیٹیوز جو ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کی وائف ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، بیٹیاں ہو گئیں، اس طرح ریلیٹیوز جو قریبی ہیں، اس کی مکمل میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ کے اوپر، اور مکمل لسٹ دی ہوئی ہے کہ کون کون سے ورثہ میں سے جو ہیں وہ یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہ خود آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر 1380 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر دیے جاتے ہیں، اور 16,560 روپے سالانہ ہے۔ تو یہ آپ کا خالص منافع ہوتا ہے۔ 10,000 سے اس میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور 75 لاکھ کی اس میں انویسٹمنٹ کا موقع آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ تو دوستو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، جو ون آف دا موسٹ جو پرافٹ اس وقت دے رہا ہے، یعنی موسٹ فیوریٹ لوگوں کا کہہ سکتے ہیں شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ۔ تو یہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر 3 مہینے کا منافع 5435 روپے دیتا ہے، 6 مہینے کا 10,860 اور 1 سال کا 21,800۔ لیکن جو آگے ٹوکے والی چیز ہے، جو ٹوکا ہے اس کے اوپر حکومت پھر آگے سے پھیر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ 15% ٹیکس پھر کاٹ لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بچت اسکیمیں، حکومت کی بچت اسکیمیں، اور حکومت ہی ٹیکس کاٹ رہی ہے یار، اس کے اوپر آپ لوگوں نے انکم ٹیکس لگایا ہوا ہے تو وہی کافی نہیں ہے، یہ 15% کاٹنے کا کوئی جواز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، پاکستان ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان لوگوں کا بس چلے تو یہ پرائز بانڈ کے اوپر انہوں نے جیسے ٹیکس لگایا، اب پرائز بانڈ کے اوپر کبھی کبھار لوگوں کا جو وہ انعام لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹوکا پھیرا ہوا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قومی بچت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ٹیکسز وغیرہ والا پنگا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹیکس کٹوتی کے بعد فائلر سے 15% یہ کاٹ لیں گے، اور نان فائلر سے 30%، اور زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہوتی، یہ چیز یہاں پہ آپ کلیئر رکھیں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ ہے،
اچھا، شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ جتنی مدت کے لیے آپ اس میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو پرافٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے 3 مہینے کا انویسٹ کیا اور 6 مہینے تک پیسے پڑے رہے تو پرافٹ صرف 3 مہینے کا ہی ملے گا، 6 کا نہیں مل جائے گا۔ یہ چیز آپ مینشن رکھیں، جو آپ کا قومی بچت کے ساتھ یعنی آپ لوگ معاہدہ کرتے ہیں وہی آپ کا چلتا ہے، اضافہ آپ کو نہیں ملے گا، بے شک آپ کے 5 سال پیسے پڑے رہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ویسے اوورآل اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے تو 1 سال سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے جو پرافٹس ہیں یا اگر جو میچور ہو جاتے ہیں سرٹیفکیٹس یا اکاؤنٹس تو ان کو 1 سال سے پہلے جو ہے اپنا نکال لیا کریں۔ یہ قبضہ گروپ ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ کوئی بھی بہانہ کر کے آپ کے پیسے کھا جائیں گے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگتا رہے، یہاں پہ موقع ڈھونڈتے ہیں۔ اب میرے پاس ایسے کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ ان کو ابھی تک قومی بچت جو ہے یہ جو نئے پرافٹ ہیں وہ نہیں دے رہے، جو کہ اپریل میں چینج ہوئے تھے، سال کا اینڈ ہونے والا، ابھی تک ان کے نئے پرافٹ کھا رہے ہیں بیٹھے قومی بچت میں۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں دیکھنی چاہیے، اور جو لوگ ہیں ان کو بھی تازہ ترین انفارمیشن حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو پرافٹ ریٹس کیا ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، کہاں پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اور کہاں سے ہمیں اپنے پیسے جو ہیں وہ نکال لینے چاہیے، دوبارہ انویسٹ کر لینے چاہیے۔ تو اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ہم نے اپنا یہ چینل بنایا۔ تو یہاں پہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹیفکیشن کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دوستو سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں آپ آگے چلتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ آپ کا نارمل اکاؤنٹ ہے، جس طرح آپ کسی بھی کمرشل بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں، پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، پیسے رکھ دیے نکال لیے، اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں ہفتے میں آپ 3 بار پیسے نکال سکتے ہیں، یعنی ایک دن ریسٹ ہوتی ہے اور اگلے دن پھر آپ نکال سکتے ہیں، ڈیلی بیس پہ آپ نہیں نکال سکتے۔ اگر اس میں آپ کے پیسے پڑے رہتے ہیں تو آپ کو پرافٹ دیا جاتا ہے۔ پرافٹ کیا ہے؟ سالانہ 19,500 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر۔ اور آپ کے جو پرافٹ کی کیلکولیشن ہے وہ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پرافٹ ہے آپ کو 10 جون کو جا کے 30 جون کو جا کے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو صاف ظاہر ہے اسی میں آ جاتا ہے آپ کا پرافٹ، اگر نہیں کھلوایا ہوا تو پھر آپ مینولی جا کے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری بچت اسکیموں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا پرافٹ ہے اور وہ سیونگ اکاؤنٹ میں اب رول یہ ہے کہ اب سیونگ اکاؤنٹ ضروری ہے، کچھ لوگوں نے ابھی تک بھی نہیں کھولا ہوا، اور کھولا اس لیے نہیں ہے کہ قومی بچت والے جو ہیں وہ مینول طریقے سے پرافٹ دینے کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ٹوکا صحیح پھیر سکتے ہیں۔ تو ٹوکے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹوکے کا مطلب ہے جو ناجائز کٹنگ ہوتی ہے، اس کو میں ٹوکا کہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں مینول کے مینول میں جو سادہ لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یا انفارمیشن نہیں ہوتی، تو وہ ان کے پرافٹ جو ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر سارا سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا، سیونگ اکاؤنٹ مینول جیسے چل رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے ان کے لیے، اگر آٹومیٹک پرافٹ آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ان کو کھانے کا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے وہ سیونگ اکاؤنٹ کا کسی کو مشورہ نہیں دیتے، سیونگ اکاؤنٹ آپ کو خود کھلوانا پڑے گا اور اسی میں ہی آپ پرافٹ آپ کا آتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہے۔ باقی آگے چلیں تو آ جاتا ہے جناب سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ سیتا۔ یہ ٹرم اکاؤنٹ جو ہے یہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، بقول قومی بچت کے، اور مفتیان کرام کے کافی سارے فتوے اس کے اوپر موجود ہیں۔ 1 سال کا پرافٹ اس کا سیم ایز شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ 21,800، 1 لاکھ روپے کے اوپر، اور 3 سال کا پرافٹ جو ہے یہ آپ کو جو ہے دیا جائے گا 9,165 روپے، 6 مہینے کا پرافٹ ہے، اور سالانہ اگر بات کی جائے تو 18,330 روپے یہ پرافٹ بنتا ہے۔ اسی طرح دوستو اگر اس میں آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو سال میں 2 بار پرافٹ ملے گا۔ اوپر جو 1 سال والی انویسٹمنٹ ہے اس کا آپ کو جب سال مکمل ہو جائے گا تو اکٹھا پرافٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد 5 سال والی ایک سکیم ہے جو کہ سیم ایز ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کا منافع جو ہے 1,260 روپے ماہانہ ہے۔ اچھا 1,260 ماہانہ ہے، پھر اس میں سے 15% فائلر سے ٹیکس لیا جائے گا، 30% جو ہے نان فائلر سے لیا جائے گا، اور سروس چارجز الگ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ مینشن کر لیں، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں۔ اب یہاں پہ آگے چلیں تو 10ویں جو سکیم آ رہی ہے ہمارے پاس، یہ ہے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ۔ تو یہ سیم ایز جو نارمل سیونگ اکاؤنٹ ہے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا اسی طرح ہے، لیکن یہ ایک عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اور اس کا جو مزیدار چیز ہے، لوگ جس وجہ سے اس میں زیادہ آ رہے ہیں، اس کا پرافٹ 19.5% ہے، اور یہ مل جاتا ہے آپ کو ہر مہینے۔
منتھلی پیمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، اور اس کے اوپر بھی ٹیکس 15% فائلر سے، نان فائلر سے 30% اور زکوٰۃ 2.5%۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ کا ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر مہینے کٹ جاتی ہے یا ایٹ دی جا کے اینڈ کٹتی ہے؟ تو ان کا جو سین ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ہر رمضان کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، ساتھ ان کی ساتھ ڈیڈکشن نہیں ہوتی، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ چیز یہاں پہ ہاں اگر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ ختم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پرنسپلز جو ہیں وہ نکلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بالکل خالی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ قومی بچت اپنا پچھلا حساب چکتا کر لے اور بقایا پیمنٹ آپ کو دے دے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے ابھی تک کی انفارمیشن ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے فرسٹ میں بات کی تھی پرافٹ ریٹس بڑھنے کے حوالے سے، تو پرافٹ ریٹس بڑھنے کی مجھے فی الحال کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اگر میں اپنے پرسنل انالیسس دوں تو مجھے اس وقت پرافٹ ریٹس بڑھنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ کافی کم ہو گیا، ڈالر کی پرائس کافی کم ہو گئی، جو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اس وجہ سے کاروبار بہت زیادہ ڈاؤن گئے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سوچے گا کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا ریلیکس کریں، ہو سکتا ہے 22% ہے تو 21% پہ لے آئیں یا 20% پہ لے آئیں، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی قومی بچت بھی نیکسٹ جو ان کی میٹنگ ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی پرافٹ جو ہے وہ کم کر دیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کچھ سال 6 مہینے بینیفٹ دینے کے لیے بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن جو اوور آل 90% چانس ہے وہ یہی ہے کہ پرافٹ ریٹس یا تو یہیں پہ سٹیبل رکھے جائیں گے یا پھر ان کو جو ہے تھوڑا سا کم کیا جائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اسپیشلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نئی مونیٹری پالیسی ہے جو کہ 30 اکتوبر کو ہے غالباً، 30 یا 31 کو بنتی ہے، تو اس میں جو ہے ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کون سے جو بچت اسکیم ہے یا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو چاہ رہا ہے کہ کم کریں، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ زیادہ کرو۔ اب ملک تو اس وقت آئی ایم ایف کے پاس ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، تو اگر آئی ایم ایف کے پاس ہے تو وہ بھائی شرح سود بڑھا سکتے ہیں، تو شرح سود بڑھے گا تو پھر قومی بچت کے پرافٹ ریٹس بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں اور مزید جو ہے انتظار کریں کنفرم خبر آنے تک۔ کنفرم خبر جو ہے وہ ہم آپ کے لیے شیئر کر سکتے ہیں جب نئی مونیٹری پالیسی پیش ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کے اوپر قومی بچت کا کیا رسپانس آتا ہے، وہ ہوگی اتھینٹک اور صحیح نیوز۔ جو اس وقت آپ لوگوں کو نیوز فیوز کر رہے ہیں لوگ، یہ بالکل غلط خبریں ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ آپ اپنی تسلی کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد کسی کو جو ہے کمنٹ کریں یا کسی کے اوپر جا کے جو ہے کسی کو میں اگر فار ایگزامپل انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تو آپ پہلے اپنی تسلی کریں۔ اگر میں غلط انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تو مجھے آپ تنقید میرے اوپر کر سکتے ہیں، اگر میں صحیح انفارمیشن کر رہا ہوں، صحیح انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز یہاں پہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ کلوز ہو چکا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔